بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 30 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح مکہ کی ایک شریف خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد سے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دولت مند بیوہ عورت تھیں۔ اس سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور حسن اخلاق جیسی صفات کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام کو ٹھکرا چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کا تذکرہ اپنے چچا ابو طالب سے کیا، جس کو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا، اور ابو طالب بنی ہاشم اور مضر کے سرداروں کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر گئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آخری وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار اور غمخوار بیوی رہیں۔ ان کی وفات کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، جسم کا خوشبودار ہو جانا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا یا میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چھو گیا تو میں اپنے ہاتھوں میں 3 دن کے بعد بھی مشک کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، ترک جماعت کا انجام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، زلزلہ وغیرہ سے حفاظت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری عظمت کے طفیل زمین میں دھس جانے سے حفاظت چاہتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، آپس میں سلام و مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور یہ تمام عمل اللہ کے لیے کرتا ہے تو جدا ہونے سے پہلے ہی دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان پر اللہ تعالی دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور اللہ تعالی نے ان کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مال و اولاد کی محبت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، مال و اولاد کی کثرت اور دنیا کے سامان پر فخر نے تم کو آخرت سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچتے ہو، ہرگز ایسا نہ کرو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنمیوں کا رونا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل دوزخ پر رونے کا عذاب مسلط کیا جائے گا تو وہ اتنا روئیں گے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، اس کے بعد روتے ہوئے خون بہائیں گے، یہاں تک کہ ان کے چہروں میں گڑھے کی طرح پھٹن پڑ جائیں گی۔ اگر ان میں کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی ان میں چل پڑیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، لوکی یعنی دودھی سے دماغ کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوکی یعنی دودھی کھایا کرو کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے اور دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ گناہ کم کرو، تمہارے لیے موت آسان ہو جائے گی، اور قرضہ کم کرو، آزادی کی زندگی گزارو گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔